10 بیویوں کی کہانی۔ اس کہانی کے بارے میں کہتے ہیں کہ خواہ کوئی کیسی ہی تکلیف میں ہو کہ وہ نظر کرے کہ میری مشکل آسان ہو جانے کے بعد 10 بیویوں کی کہانی سنوں گی، انشاءاللہ وہ مشکل آسان ہو جائے گی اور حاجت بھر آئے گی۔ پہلے 2 رکعت نماز حاجت بجا لائیں، پھر یہ پڑھیں: الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ 2 بھائی ایک شہر میں رہتے تھے۔ بڑا بھائی رئیس تھا اور چھوٹا بھائی بہت نادار اور مفلس تھا۔ چھوٹا بھائی اپنی ناداری اور مفلسی کے باعث عاجز ہو گیا تھا۔ اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ یہاں پر ہم کب تک فقر و فاقہ کی مصیبت سہیں؟ اب میں پردیس جاتا ہوں، شاید مجھے کہیں نوکری مل جائے اور یہ مصیبت کے دن کٹ جائیں۔ یہ کہہ کر وہ شخص اپنی زوجہ سے رخصت ہو کر دوسرے دن شہر میں تلاش روزگار کے لیے چلا گیا۔ اس کی زوجہ حد سے زیادہ پریشان تھی، دل میں کہتی: اے پالنے والے، تو ہی رازق ہے، اب تو میرا شوہر بھی چلا گیا، اب مجھ کو کون کھانے کو دے گا؟ یہ مومنہ بہت مجبور ہو گئی تو اپنے شوہر کے بڑے بھائی کے یہاں گئی اور رو کر کہنے لگی: بھائی میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ آپ کا ہی سہارا ہے۔ وہ رئیس اپنی بیوی سے کہنے لگا: یہ میری بھاوج آئی ہے، تم اسے گھر کا کام کراؤ، یہ تمہارے بچوں کی خدمت کرے گی، اس کو جو کچھ اپنے کھانے سے بچے دے دیا کرو۔ غرض کہ یہ مومنہ آفت رسیدہ اس کے یہاں کام کرتی، بچوں کی خدمت اور تمام گھر کا کام اسے کرنا پڑتا۔ اس پر بھی رئیس کی بیوی اسے طعنہ دیتی اور اپنا جھوٹا کھانا غریب کو دیتی۔ یہ وقت کی ماری اسی کو کھا کر اللہ کا شکر ادا کرتی، دن بھر اس کو کام سے فرصت نہ ملتی، رات کو ہی اپنی تباہی اور ذلت پر خون کے آنسو روتی۔ اور اس طرح ایک مدت گزر گئی، رات بھر دعا مانگ کر گزارتی اور اپنے شوہر کی واپسی کی رو کر دعائیں مانگتی۔ اسی حالت میں مومنہ روتے روتے سو گئی تو اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک بی بی نقاب پوش تشریف لائی ہیں اور فرمایا ہے کہ اے مومنہ، تو اپنے شوہر کے لیے اس قدر مضطرب نہ ہو، انشاءاللہ تیرا شوہر صحیح سالم آ کر تجھ سے ملے گا۔ اور فرمایا: اے مومنہ، تم جمعرات کے دن 10 بیویوں کی کہانی سنو۔ پروردگار عالم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے: اے مریم، تم کو خدا نے بزرگیدہ کیا اور تمام گناہوں اور برائیوں سے پاک اور صاف رکھا اور سارے جہاں کی عورتوں میں سے چن لیا۔ اس آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب مریم کا مرتبہ بہت بلند ہے اور بہت بڑا ہے۔ اسلام میں 4 عورتیں ایسی گزری ہیں کہ جن کی نظیر نہیں ملتی: ہماری شہزادی حضرت سیدہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، جن کا مرتبہ ان سب بیویوں سے افضل ہے، دوسری حضرت سائرہ، تیسری زن فرعون آسیہ۔ یہ بنی اسرائیل کے خاندان کی لڑکیاں تھیں، ان کے باپ کا نام مراحم تھا اور سارا گھرانہ دین ابراہیم پر تھا۔ بچپن سے ان کو خدا پرستی کی تعلیم ملتی تھی۔ ایسی مقدس بیوی کی شادی فرعون جیسے بدذات سے ہو گئی تھی۔ شاید خدا کو منظور تھا کہ حضرت موسیٰ اور ہارون کی پرورش ان کی گود میں ہو، نبی اللہ کی پرورش کافروں کی گود میں نہ ہو۔ شادی سے پہلے فرعون اور انسانوں کی طرح انسان تھا، بعد میں سلطنت اور خزانوں کی گرمی اور غرور سے اپنے آپ کو خدا ماننے لگا۔ ایک دن کہنے لگا: دیکھ رہا ہوں کچھ دن سے عجیب حالت ہے۔ آسیہ نے کہا: مجھے صدمہ ہے کہ تو انسان ہو کر خدا منوانے لگا۔ اس پر فرعون نے کہا: کیا تو موسیٰ اور ہارون کے خدا پر ایمان لے آئی ہے؟ آسیہ نے کہا: آج 40 سال ہو گئے۔ فرعون نے کہا: تجھے میرا خوف نہیں؟ آسیہ نے کہا: مجھے تیرے خوف سے زیادہ خدا کا خوف ہے، میں تجھ سے سخت بیزار ہوں۔ یہ سن کر وہ آگ بگولا ہو گیا۔ آسیہ کو زمین پر چت لٹا کر ہاتھوں اور پیروں میں میخیں ٹھکوا دیں۔ دوسری عورت ہوتی تو چیختی چلاتی، مگر کافر کی صحبت سے موت کو ترجیح دی۔ آسیہ، تیرے ایمان کا کیا کہنا؟ چوتھی عورت حاجرہ، جن کو حضرت ابراہیم پہاڑی پر چھوڑ آئے تھے، بچے سمیت تنہا توکل بخدا راضی برضا رہیں۔ خدا کے سوا کوئی نہ تھا، پانی تک نہ تھا۔ بچے کو چھوڑ کر پانی کی تلاش میں 7 مرتبہ پہاڑی پر چڑھیں اور اتریں، اور بچہ روتا رہا۔ جب بچے کا خیال آتا اتر آتیں، جب پیاس کا خیال آتا پانی کی تلاش میں چڑھ جاتی تھیں۔ آخر خدا نے خود انتظام کیا، بچے کی ایڑیاں رگڑنے سے چشمہ زمزم جاری کر دیا، جس سے دنیا سیراب ہوئی اور شہر آباد ہونا شروع ہو گیا۔ پھر جب حضرت ابراہیم اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لے جاتے ہیں، آپ نے فرمایا: ممکن ہے تو شیطان ہو، نبی اللہ بے قصور اپنے بیٹے کو ذبح نہیں کر سکتے۔ ایسی پاک بیویاں تھیں جن کی تعریف خدا نے اور خدا کے پیغمبروں نے کی ہے: جان جائے، عیش و آرام جائے، مگر ایمان نہ جائے۔
اب حضرت زینب کنبے کی رونے والی، کنبے کی سوگ نشین، اسیر کربلا، اور حضرت کلثوم 72 کی سوگوار، حضرت فاطمہ صغریٰ جو مدینے میں اپنے کنبے سے ایسی جدا ہوئیں کہ پھر نہ ملیں، جدائی کی خبر سن کر تڑپ تڑپ کر اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ حضرت فاطمہ کبریٰ اسیر کربلا اپنے پیاروں کی سوگوار، حضرت سکینہ نے کس قدر مظالم سہے مگر یتیمی کے صدمہ نہ اٹھ سکا، اپنے باپ کی رہائی کی تمنا لیے تڑپ تڑپ کر قید خانے میں رحلت فرمائی۔ ان مصیبتوں کو مد نظر رکھ کر گریہ زاری کر کے یہ کہانی پڑھے اور قدرت کے نظر عنایت کا مشاہدہ کرے۔ وہ کہانی ہے کہ ایک دن وسیع مرسلین سید المرسلین جناب امیر المومنین نے شفیع روز جزا کو اپنا مہمان کیا، لیکن اس دن گھر میں فاقہ تھا۔ آپ تھوڑا سا جو کہیں سے قرض لیا اور جناب سیدہ کو دے کر کہا کہ آج تمہارے پدر کے بزرگوار میرے مہمان ہیں۔ معصومہ نے ان کو پیسا اور اس کی 6 روٹیاں پکائیں۔ رسالت ماں بعد نماز مغرب تشریف لائے اور اپنے اور نواسوں کے ساتھ لے کر دسترخوان پر بیٹھے۔ سیدہ نے ایک روٹی جناب فضہ کو دی اور 5 پنجتن پاک کو۔ بعد فراغت طعام جناب سیدہ نے عرض کی کل مجھے بھی سرفراز فرمائیے۔ حضرت نے قبول فرمایا۔ اسی طرح نواسوں نے اپنے نانا کو مدعو کیا۔ ابن ابی طالب نے ہر روز سامان قرض سے کیا۔ آپ جو قرض لائے جناب سیدہ پیستی پکاتی 6 روٹیاں، ایک حضرت فضہ کو اور 5 پنجتن پاک کی۔ جب حضرت امام حسین کی باری سے حضرت تشریف لے چلے تو دیکھا کہ حضرت فضہ در خانہ پر کھڑی ہیں۔ آپ نے دریافت فرمایا کیا فضہ کچھ کہنا چاہتی ہو؟ تب حضرت فضہ نے کہا لونڈی اس قابل نہیں کہ آپ کو تکلیف دی، لیکن میں امیدوار ہوں۔ آپ نے قبول کیا۔ حضرت فضہ نے بسبب ناداری کے کچھ سامان مہیا نہ کیا۔ حضور بعد فراغت نماز دولت خانہ سیدہ پر تشریف لے آئے۔ سب تعظیم کو اٹھ کھڑے ہوئے۔ حضرت فضہ نے کسی سے ذکر نہ کیا تھا، کسی کو علم نہ تھا۔ حضرت نے فرمایا آج فضہ کا مہمان ہوں۔ حضرت علی نے کہا پہلے سے کہہ دیتی تو میں سامان کر دیتا۔ فضہ نے کہا آپ تردد نہ فرمائیں، اللہ مسبب الاسباب ہے۔ حضرت فضہ ایک گوشے میں جا کر سجدہ معبود میں گر گئیں اور کہنے لگیں کہ قاضی الحاجات، اس تہی دستی اور ناداری میں تو عالم دانا ہے، تیرے حبیب کو مہمان کیا ہے، تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، مجھے شرمندہ نہ کرنا۔ سجدے سے سر اٹھاتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ طبق نعمتہائے جنت سے بھرا ہوا ہے۔ آپ حضرت کے سامنے رکھا۔ آپ نے پنجتن پاک کو شامل کر کے نوش فرمایا اور فرمایا کہاں سے آیا؟ گویا آپ جانتے تھے اور معلوم تھا۔ حضرت جبرائیل راستے میں بتا گئے تھے، آپ کو ظاہر کرنا تھا کہ ہمارے گھر کی لونڈیاں خدا کو ایسی بے پیاری اور محبوب ہیں کہ ان کے سوال بھی خدا رد نہیں کرتا۔ آئمہ طاہرین کی سچی محبت اعتقاد سے سب کچھ مل سکتا ہے۔ خدا کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ اور 10 دن تک جانماز پر بیٹھ کر باوضو بخلوص نیت، اور جب تیرا شوہر آ کر تجھ سے ملے تو میٹھی روٹی کا ملیدہ بنا کر اس میں 10 لڈو بنانا، اس پر 10 بیویوں کی نظر دینا۔ اس مومنہ نے عرض کیا آپ کون اور آپ کا نام کیا اور ان بیویوں کے نام کیا ہیں جن کی میں نظر دلواؤں؟ تب جناب سیدہ نے فرمایا میرا نام فاطمہ زہرا دختر جناب محمد مصطفیٰ، اور 9 بیویاں یہ ہیں، ان کو اچھی طرح یاد رکھنا، حضرت سائرہ، حضرت ہاجرہ، حضرت مریم، حضرت آسیہ، اور میری بیٹیاں یہ ہیں حضرت زینب، جناب ام کلثوم، جناب فاطمہ صغریٰ، جناب فاطمہ کبریٰ، جناب سکینہ، مصیبت زدہ آفت رسیدہ جن کو کربلا سے لے کر شام تک سخت مصیبتیں جھیلنی پڑیں، اور ان بیویوں نے صبر کیا، قید کی مصیبت سہی، تازیانے کھائے۔ جو شخص ان کے مصائب کو مد نظر رکھے اور اپنی حاجت کو طلب کرے، خداوند عالم اس کی حاجت کو پورا کرے گا اور 10ویں دن اس کی مراد پوری ہوگی۔ جب یہ مومنہ خواب سے بیدار ہوئی تو وہ دن جمعرات کا تھا۔ وہ مومنہ اپنے محلے میں گئی اور کہنے لگی کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، تم لوگ پاس بیٹھ کر جناب سیدہ بنت رسول خدا کی کہانی سن لو۔ اس کے محلے کی عورتیں اس کے پاس آ کر جمع ہو جاتی۔ اس مومنہ نے 10 بیویوں کی کہانی شروع کر دی۔ 9 دن گزر گئے کہانی کو۔ جب 10واں دن آئے تو مومنہ کیا دیکھتی ہے کہ اس کا شوہر میں مال و زر کے اس کے دروازے پر آیا۔ اس کے محلے والوں نے آ کر اس کو خبر دی کہ تمہارا شوہر آ گیا، بہت کچھ مال و زر ساتھ لے کر آیا ہے۔
یہ مومنہ بہت خوش ہوئی، فوراً نہائی، پاک پانی لائی، کورا کنڈا لا کر گھی چینی آٹا منگوا کر اس نے میٹھی روٹی پکائی، اس کا ملیدہ بنایا اور اس نے لڈو بنا کر 10 بیویوں کی نظر دلوائی، اپنی سہیلیوں کے لیے لے کر گئی۔ انہوں نے بہت احترام سے وہ لڈو لے کر کھا لیے۔ اس کے بعد اسے اپنے شوہر کی بھاوش کے پاس وہ لڈو لے کر گئی اور کہا کہ میں نے 10 بیویوں کی کہانی سنی تھی، میری دعا قبول ہوئی، میرا شوہر آ گیا ہے، میں نے اس کی نظر دلوائی ہے، اس لیے حصہ تمہارے لیے لے کر آ رہی ہوں۔ اس مغرور عورت نے وہ لڈو یہ کہہ کر واپس کر دیے کہ ہم ایسی اینٹ پتھر کی چیزیں نہیں کھاتے، میرے گھر سے لے جا۔ یہ بیچاری لڈو واپس لے آئی اور اسے بھی خود کھا کر شکر ادا کیا۔ اب اس مغرور عورت کا حال سنیے کہ رات کو وہ عورت سو گئی تو صبح کو دیکھتی ہے کہ بچے اس کے مر گئے، محلہ اور غلہ سب غائب ہو گیا۔ جب گھر میں کچھ نہ رہا اور بچے بھی مر گئے تو اس کے حواس جاتے رہے، دونوں میاں بیوی رونے لگے۔ جب کئی وقت گزر گئے تو اس نے کہا، یا اللہ، اب میں بھوک سے میرا برا حال ہے، کیا کروں؟ گھر میں گیہوں کی بھوسی ملی، دل میں سوچا اسی کو پکا کر کھا لے۔ جیسے ہی اس نے بھوسی کو چھوا، اس میں برابر کے کیڑے نظر آئے، اس نے فوراً بھوسی کو پھینک دیا۔ جب اس کے شوہر نے ماجرا دیکھا تو کہنے لگا، میری بہن کے گھر چلو، وہاں روٹی تو ملے گی اور میرا بہنوئی مجھے میں لازم کرا دے گا۔ گھر کا تالا بند کر کے دونوں میاں بیوی چل دیے۔ ان کے پاس کچھ نہ تھا جو کسی سواری پر جاتے، پیدل چلتے چلتے ان کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے۔ راستے میں چنے کا ہرا کھیت نظر آیا۔ اس کے شوہر نے کہا، یہاں ٹھہر جاؤ، میں ہرے چنے توڑ لاؤں، اس کو کھا کر پانی پی لیں گے تو اس نے راستہ چلنے کی قوت آ جائے گی۔ اس کے شوہر نے بہت چنے کی ٹہنیاں لا کر اپنی بیوی کے ہاتھ میں دیں اور جیسے ہی اس عورت کا ہاتھ لگا، چنے کی ٹہنیاں سوکھ کر گھاس بن گئی۔ یہ عورت بہت گھبرائی، دونوں اس گھاس کو پھینک کر آگے بڑھے۔ راستے میں بہت تر و تازہ گنے کا کھیت ملا۔ اس عورت کا شوہر بھوک اور پیاس سے بے تاب تھا، گنے دیکھ کر بے قرار ہو گیا۔ اس نے بہت سے گنے کھیت میں توڑے اور کہا کہ اب چلا بھی نہیں جاتا، گنا کھا لو تاکہ ہم میں قوت آ جائے۔ جو ہی اس عورت نے گنوں کو چھوا، فوراً چلی بن گئی۔ دونوں اس چلی کو وہاں پھینک کر آگے چل دیے۔ بدقت تمام یہ شخص اپنی بہن کے گھر پہنچا۔ اس کی بہن نے پلنگ لا کر بچھایا اور دونوں بیٹھ گئے۔ ابھی بہن کے گھر کھانا پکا سب گھر والوں نے کھایا۔ بعد میں اس کی بہن کو یاد آیا، اپنے نوکر سے کہنے لگی، کچھ کھانا بچا ہو تو میری بھاوج کو دے آؤ۔ نوکر پتیلیاں پوچھ کر جو کچھ تھا ان کو لے جا کر دیا۔ یہ لوگ کئی دن کے بھوکے سے کھانا دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، اٹھو، خدا نے کھانا کئی دن کے بعد دیا ہے، کھا لیں۔ جیسے ہی اس کی بیوی نے ہاتھ دھو کر کھانا کھانے کے لیے روٹی کا ٹکڑا توڑا تو کیا دیکھتی ہے کہ کھانے میں سخت بدبو آ رہی ہے، کھانا سڑ گیا۔ یہ دونوں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے، اللہ، ہم کب تک اس طرح بھوکے رہیں؟ ہماری جان نکلی جاتی ہے۔ اس کی بیوی نے کھانے کو دفن کر دیا اور دونوں بھوکے سو گئے۔ رات جس طرح گزری، صبح ہوئی تو شوہر نے بیوی سے کہا کہ یہاں پر ایک بادشاہ میرا دوست ہے، چلو اس کے یہاں چلیں، دیکھو اس مصیبت کے عالم میں وہ ہماری کیا مدد کرتا ہے۔ یہ دونوں بادشاہ کے یہاں گئے۔ خبردار نے اطلاع دی کہ حضور، آپ کے یہاں ایک مرد اور عورت آئے ہیں، بہت بری حالت سے آئے ہیں۔ وہ مرد کہتا ہے، بادشاہ سے کہو وہ ان سے مل لیں۔ بادشاہ نے ملازم سے دونوں کو اندر بلا لیا، ان کو دیکھ کر پہچان لیا، اس لیے ان کے لیے علیحدہ حکم دیا کہ علیحدہ کمرہ کر دیا اور کہا، تم دونوں غسل کرو، آرام کرو۔ بادشاہ نے حکم دیا، ہمارے مہمانوں کو 7 رنگ کا کھانا بھیجو۔ بادشاہ کے حکم کے مطابق 7 خوان ان دونوں کے لیے آئے۔ اس کا شوہر بہت خوش ہوا، بیوی سے بولا، جلدی اٹھو، اللہ نے ہم کو نعمت بھیجی ہے۔ ہاتھ دھو کر خوان پر آ گئی اور جس کھانے کو ہاتھ لگاتی سڑ جاتا۔ غرض کے تمام کھانا سڑ گیا اور کیڑے نظر آنے لگے۔ اس کا شوہر حیران رہ گیا کہ کیا ماجرا ہے؟ اگر بادشاہ سے ہم شکایت کرتے ہیں تو بادشاہ ناراض ہوگا کہ تازہ کھانا بھیجا، ہم کو بدنام کرتے ہو۔ اس کا شوہر بہت گھبرا گیا، اس وجہ سے کہنے لگا، اب کیا کروں؟ اتنا بہت سا کھانا سڑ گیا، بادشاہ کے کہے گا کہ ان لوگوں نے جادو کیا۔ غرض کے دونوں کھانا لے کر باہر گئے، زمین میں دفن کر دیا اور نوکروں سے کہا کہ برتن لے جا۔ اس کا شوہر بہت حیران تھا، الہی ماجرا کیا ہے؟ عورت بہت گھبرائی، جا کر صحن میں بیٹھ گئی۔ بادشاہ کی لڑکی غسل کرنے کو جا رہی تھی۔ بادشاہ کی بیوی نے کہا، میں غسل کروں گی۔ غرض کے دونوں غسل کرنے جانے لگیں۔ دونوں نے اپنے اپنے گلے کا چندن ہار اتار کر کھوٹی میں ٹانگ دیا۔ جو ہی کھوٹی نے ہار نگل لیے۔ یہ ماجرا دیکھ کر بادشاہ کی بیوی اور بیٹی سخت متعجب ہوئی اور یہ عورت بھی بیٹھی دیکھ رہی تھی۔ گھبرا کر اپنے شوہر کے پاس گئی اور کہنے لگی کہ خدا خیر کرے۔ اس شوہر نے پوچھا، کیا ہوا؟ تب اس نے چندن ہار کا واقعہ سنایا، کہا کہ یہاں سے چلو،
کہیں ایسا نہ ہو کہ بادشاہ اس الزام میں ہم لوگوں کو جیل کر دے، قتل کر دے۔ یہ لوگ بغیر اطلاع کے بادشاہ کے یہاں سے چل دیے۔ چلتے چلتے دریا کے کنارے پہنچے، وہاں جا کر دونوں بیٹھ گئے۔ اس کا شوہر بیوی سے کہنے لگا کہ نہیں معلوم سے ہم سے کیا خطا ہوئی ہے جو ہم پر ایسا عذاب نازل ہوا ہے۔ زوجہ کہنے لگی مجھ سے گناہ ضرور ہوا ہے۔ شوہر نے کہا تم سے کیا خطا ہوئی ہے، بیان کرو۔ زوجہ کہنے لگی جب تمہارا بھائی پردیس گیا تھا ملازمت کرنے کے لیے، اس کا کہیں پتہ نہ تھا، تب تمہاری بھاوج بہت پریشان رہتی تھی۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک بی بی نقاب پوش آئی ہیں اور انہوں نے فرمایا کہ تم 10 بیویوں کی کہانی سنو، 10ویں دن تمہارا شوہر آ جائے گا اور بہت سامان اور زر لے کر آئے گا۔ جب تمہاری بھاوج نے جمعرات کے دن سے 10 بیویوں کی کہانی سنی اور 10ویں دن تمہارا بھائی آ گیا، تب تمہاری بھاوج نے غسل کیا اور گھی اور گیہوں کی روٹیاں پکائیں، اس کا ملیدہ کر کے 10 لڈو بنائے، 10 بیویوں کی نظر دلوائی۔ تمہاری بھاوج نے سب کو تقسیم کیے اور ایک لڈو میرے حصے کا لے کر آئی۔ میں نے وہ لڈو نہیں لیا۔ میں نے اسے کہا میں ایسی پتھر کی کھانے والی نہیں ہوں۔ تمہاری بھاوج اس لڈو کو لے کر واپس لے گئی۔ یہ گناہ مجھ سے ضرور ہوا، جب ہی سے ہم پر یہ مصیبت نازل ہوئی ہے۔ شوہر نے کہا اے کمبخت، تو نے ایسے غرور اور تکبر کے کلمات کہے؟ تو جلدی توبہ کر اور معافی مانگ تاکہ ہم کو اس مصیبت سے نجات ملے۔ وہ عورت اس نہر پر غسل کرنے گئی، توبہ کی، نماز پڑھی اور رو رو کر دعا کی، اے بنت محمد، اس مصیبت کے عالم میں میری مدد کیجیے۔ اس کا شوہر کہنے لگا ہمارے پاس کچھ میسر نہیں، ہم کس پر نظر دلوائیں، کہہ کر رونے لگا۔ اس نے نہر سے ریت نکال کر 10 لڈو ریت کے بنائے، 10 بیویوں کی نظر کی۔ اس ریت کے لڈو پر نظر دی اجاز جناب سیدہ زینب کلثوم کہ وہ لڈو موتی چور کے ہو گئے۔ یہ دونوں زن و شوہر درود پڑھنے لگے۔ 5 لڈو شوہر نے کھائے اور 5 لڈو اس عورت نے کھا کر پانی پیا اور خدا کا شکر ادا کیا۔ شوہر نے کہا جلد گھر چلو، ہماری خطا معاف ہو گئی۔ اب گھر جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ ان کا مکان اصلی حالت پر ہے، بچے دوبارہ زندہ ہو گئے ہیں، نوکر اس کے گھر کے کام میں مشغول ہے، غلہ وغیرہ جیسا بھرا تھا ویسا ہی بھرا ہوا ہے، بچے تلاوت قرآن کر رہے ہیں۔ ماں باپ کو بچے دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ ماں باپ نے جو اپنے بچوں کو زندہ سلامت دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور دونوں درود کے نعرے بلند کر رہے تھے، اے میری پاک بیویوں، جس طرح آپ نے اس عورت کی خطا معاف کی، اسی طرح کل مومنین کی خطائیں معاف فرما، دلی مرادیں پوری کر دے، آمین ثم آمین۔